السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک روحانی راز کے حوالے سے بات کریں گے جو بہت سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم کو عطا کیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ غائب ہو گیا، جسے دنیا تابوت سکینہ کے نام سے جانتی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس میں کیا تھا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے روشنی لیتے ہیں ہم قرآن مجید سے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کے آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب یہ آیت ہمیں تابوت سکینہ کا تھوڑا سا تعارف کراتی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ عطا کیا گیا تھا ایک اعتماد کے طور پر، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ مدد تھی، اور عموماً جو ہے یہ صندوق جو ہے اس کو وہ اپنی جنگوں میں لے کر جایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی۔ اس کو وہ ایک اپنے لیے ایک رحمت سمجھتے تھے، ایک خاص غیبی مدد سمجھتے تھے۔ بہرحال تابوت سکینہ جو ہے، جس طرح قرآن مجید کے مطابق اس میں کیا تھی، فیہ سکینۃ من ربکم، رب تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینہ تھی اس میں خاص۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند بقیات تھے، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے چند بقیات اس میں موجود تھے۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر لائے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس تابوت سکینہ میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ تفاسیر کی طرف اگر آپ غور کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کی چادر موجود تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، اور آسمانی جو کھانا تھا من و سلوہ، جو خاص بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت تھی کہ پکا پکایا کھانا ان کے لیے آتا تھا آسمان سے، من و سلوہ کے نام سے، تو وہ من و سلوہ کھانا بھی اس میں موجود تھا۔ تفسیر طبری میں بعض مفسرین کے مطابق سکینہ ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ صندوق کے اندر ظاہر ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی کہ اس رحمت کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے اوپر فتح پا لیتے تھے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابوت سکینہ تھا یہ بنی اسرائیل کی فوج کے لیے برکت اور حوصلے کا ذریعہ تھا، وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے اکثر و بیشتر جو ہے فتح حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن جب یہ تابوت ان سے چھین دیا گیا تو ان کے اوپر کمزوری پڑ گئی، شکست ان کے اوپر طاری ہونے لگی۔ احادیث کے اندر اس تابوت کا اتنا تذکرہ نہیں ملتا ہے جتنا قرآن مجید اور اسی طرح اسرائیلیات کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ بھی اسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اتنی احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل آج اسے کیوں ڈھونڈ رہا ہے، یہودی اسے آج کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہی ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے یہ خدا کی خاص موجودگی کی علامت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب تیسرا ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا، ہیکل سلیمان علیہ السلام کا جو معبد تھا اس کو بعد میں گرا دیا گیا، بابل کی قوم مسلط ہوئی، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تیسرا ہیکل سلیمانی بنا دیا جائے گا تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ غائب کیسے ہوا؟ اصل میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ آیا تابوت سکینہ، پھر ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اور تقریباً 2600 سال قبل یہ تابوت سکینہ، یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو معبد تھا ہیکل سلیمانی، اس میں رکھا ہوا تھا۔
بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر رب تعالیٰ نے ایک قوم کو مسلط کیا، بابل قوم۔ بابل قوم کو جب مسلط کیا تو ان بابل قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران ان کو قید کر لیا گیا اور ان کو بابل لے جایا گیا، یہودیوں کو۔ تو اس دوران یہ صندوق غائب ہو گیا۔ اب بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس دوران اس صندوق کو تباہ کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ اس طرح کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ اس کو بطور حفاظت کے چھپا دیا گیا ہے۔ اب اسی ہیکل سلیمانی جہاں بیت المقدس ہے، اس جگہ کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر چھپا دیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، بنی اسرائیل نے اس کی ناقدری کی، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، بدعمالیوں پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو بھی ان سے چھین لیا گیا۔ بہرحال اس کے بہت سے اقوال اس میں موجود ہیں۔ اصل جو تابوت سکینہ وہ صندوق تھا، اس صندوق کو ڈھونڈنے سے زیادہ جو ہے روحانی جو تابوت سکینہ ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، یعنی رب تعالیٰ سے رحمت کی امید، رب تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ یہ اصل تابوت سکینہ ہے ہمارے لیے۔ باقی اس تابوت کو لے کر یہودیوں کی طرح عقائد بنا لینا، بدعات میں مبتلا ہونا، اس طرح کی چیزیں، یہ سب کی سب خلاف شریعت ہیں۔ اس کی اتنی تلاش صرف آثار قدیمہ کے لیے، اس کی شریعت میں کوئی ممانعات نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ تلاش کرنا کہ بہت روحانیت ہے اور اس سے فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہرحال ایک تابوت سکینہ کا یہ مختصر سا تعارف اور پس منظر تھا۔